سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل ومرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد بخاری شریف کے اندر روایت ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نمرود نے آگ کو آگ میں ڈالا، اس آگ کو جو تیار کیا وہ بڑی انوکھی آگ تھی، یعنی میلوں دور تک اس کی تپش جاتی تھی، آسمان پر بھی اور زمین پر بھی، اور اس کو جلانے کے لیے تھا کہ ہر شہر کا ہر آدمی بڑے ذوق و شوق سے حصہ لے رہا تھا اس میں، اس آگ کو بھڑکانے کے لیے جو جس کے پاس تھا اس آگ میں ڈالنا تھا، اور سب نے تماشا دیکھنا تھا کہ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے گی اور پھینکا جائے گا۔ تو بھائی یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ کتنی بڑی تکلیف ہو، کتنی بڑی پریشانی ہے اور کتنی بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس مصیبت، اس پریشانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، جس کی مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ثبت فرما دی قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے، اور بہت ہی بڑی ایک اس کے اندر سے ہمارے لیے الحمدللہ ایک ایسی عمدہ چیز ملی ہے کہ انسان کی زندگی سہل اور آرام دہ ہو جائے۔ اس کے بعد ایسا سبق دیا حضرت ابراہیم السلام نے۔ روایت میں ہے بخاری شریف کی کہ جس وقت حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تو آخری لفظ جو آپ کی زبان پر تھے اس آگ میں گرنے سے پہلے، وہ لفظ بہت قیمتی تھے، اب وہی پیغام ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ الفاظ تھے۔ اور جس وقت آگ میں ڈالا گیا یہ آخری لفظ تھے تو آگ کیا بن گئی؟ گلزار۔ جو آگ تھی تو گلزار بن گئی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس میں جو سب سے بڑی خوبصورت چیز ہے جو ہمیں دیکھنی ہے کہ جو پریشانی ہوتی ہے انسان کے ساتھ، مصیبت ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، بیماری ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہیں، خان کی بخش، گھر کی پریشانی ہے، باہر کی پریشانی ہے، انسان تو پریشانیوں گھرے ہی رہتا ہے ہر وقت، کچھ نہ کچھ حساب چلتا رہتا ہے آدمی کا، اور یہی سب سے بڑی انسان کے لیے جو پریشانی، سب سے بڑی پریشانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن کے لیے پریشانی کی بڑی چیز نہیں ہے، یہ ہے صدقہ۔
ایمان والے کے لیے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اس کے لیے پریشانی کوئی چیز پریشانی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت پریشان ہو آدمی کسی واقعے کی وجہ سے، جو بھی اس کے ساتھ گزر رہا ہو، اور وہ پریشان ہو رہا ہے اس بیماری میں، اس حالت کے اندر، تو در حقیقت اس پہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب ہے۔ اس پریشانی میں، پریشانی جو ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جانا وہ عذاب ہے اس شخص پر۔ حقیقت میں پریشانی جو ہے وہ عذاب نہیں ہے، بلکہ پریشانی پر پریشان ہو جانا یہ خطرناک چیز ہے۔ اگر مومن ہے صحیح درجے کا، الحمدللہ اللہ سے اس کا تعلق صحیح ہے، معاملہ صحیح ہے، تو وہ پریشانی اس کو پریشان نہیں کرتی، وہ بیماری اس کو پریشان نہیں کرتی، وہ حالت جو اس کے ساتھ آئی ہے وہ پریشان نہیں کرتی۔ یہ تکونی معاملات ہیں، اللہ نے تو جو قسمت میں لکھا ہے انسان کے، وہ تو اس کی حکمتیں ہیں، وہ جانتا ہے کہ ایک ایک بات ہے، ایک چھینک پر اللہ نے کیوں رکھی ہے، کیوں دی ہے، ایک بیماری اللہ نے دے دی، کیوں دے دی، کس لیے دے دی، کچھ پتہ نہیں۔ ہم اس میں چوں چرا کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارا کام جو ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس سے ایک ہی نقطہ ہم نے عکس کرنا ہے کہ میرا اور میرے رب کے درمیان تعلق کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہنٹ دے رہا اللہ تعالیٰ۔ جب انسان بکھرا ہوتا ہے نا، یہ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ، یاد رکھیں، جن سے اللہ پیار کرتا ہے نا ان سے تعلق ہوتا ہے، اور ہر ایمان والے سے اللہ کو پیار ہے، یاد رکھیں، کہے کسی درجے کے ایمان ہو، بے نمازی ہو، خود ہو، بدماش ہو، کچھ بھی ایمان ہے ذرے کے برابر ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں، اس سے بھی اللہ کو بہت پیار ہے۔ اور اس کا پیار یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ کو یہ پیار نہیں ہے کہ میں تجھے اتنے مکان دے دوں، تجھے یہاں خوشحال کر دوں، تیرے مرضی کے مطابق تجھے زندگی دے دوں، تیرے حالاتوں کو صحیح کر دوں، تجھے خوب ٹھیک ٹھاک کر دوں۔ یہ کوئی نام تو نہیں اللہ، یہ تو کہتا ہے ہر ایک کو دیتا ہوں، سب کھا رہے ہیں، کتے بھی لے، میرے رزق چل رہا ہے، مجھے نہیں چیز کو کون کہتا ہے انعام؟ انعام تو وہ ہوگا جو چند سانسوں کے بعد آنے والا وقت جو ہے، جو حقیقت آنے والی ہے، جس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ لاکھ روکنے کی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن روک نہیں سکتا اس وقت انسان۔ جانا چاہو تو نہیں جا سکتے، روکنا چاہو تو روک نہیں سکتے۔ یہ ایسی چیز ہے، اللہ کے اختیار ہے۔ تو اللہ تو دیکھ رہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری پوری زندگی 70-80 سال کی تو ایک چند لمحہ ہے، ایک لمحے سے بھی کم ہے۔ جس طرح بات ہم نے شروع کی ہے تو چند ہی منٹ ہوئے، تو یہ بھی ایک وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ ہماری زندگی 70-80 سال ہے، تو ایک جھٹکا بھی نہیں ہے، ایک لمحہ ہے۔ اس کی کتابوں تو ایک لمحہ ہے کہ اس لمحے کے لیے تعالیٰ کہہ رہے ان لوگوں نے آنا ہے جو میرے پاس، تو یہ تو ہمیشہ کیا جہنم کی آگ میں چلیں گے، یہی برباد ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو ریئلائز کراتا ہے کہ ہر واقعے کے ساتھ، ہر یقین کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ اس نے ایک ہی چیز کو دیکھنا ہے۔ اور اسی لیے یاد رکھیں، جن کو اللہ والے کہتے ہیں ان میں یہ فکر پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ والے ان کو سینگ نہیں ہوتا ہے، وہ خاص مخلوق نہیں ہوتے، اللہ والے سارے انسان ہیں۔ فرق یہی ہے، کچھ جن ہیں، کچھ فرشتے ہیں اور کچھ انسان ہیں، تو ہر مخلوق اپنے پر ہے۔ جو اللہ والا وہ بن گیا تو مطلب یہ کہ اس نے ایک تعلق پیدا کیا اللہ کے ساتھ، اس نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، تجزیہ کیا، اس نے بے فکر نہیں رہا زندگی کے اندر۔ وہ سمجھا ہے کہ میں چند لمحوں کے لیے آؤں، میں دیکھنا ہے کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہے، میں نے اسی رب کے پاس جانا ہے، اسی سے میرا سارا معاملہ بننا ہے۔ تو یہ تو چند دن کے اندر میں نے اس کے تعلق کو بھی دیکھا ہی نہیں کہ تعلق کیا، ہم تو اس دنیا کے چکر میں پڑ گئے، اسی جنگلوں میں گھسے ہوئے ہم تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے واقعات دیتے ہیں انسان کو۔ اب یہ دیکھو نا، یا بیماری ہمارے پہ ہیں، یا یہ مصیبتیں ہمارے پہ ہیں، یہ ہم جو کام کرتے ہیں خراب ہو جاتا ہے، ہم فلاں کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے، جہاں میں نوکری کرتا ہوں یا مجھے نکال دیتے ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں نا اس قسم کی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا کرم ہو رہا ہے، احسان ہو رہا ہے کہ اصل چیز کی طرف دیکھ کہ تیرا رب سے تعلق کیا ہے، یہ معاملات کیا ہو رہا ہے تیرے ساتھ، کیونکہ ہر چیز دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔ وہ کیوں کر رہا ہے ایسے، معاملات کیا ہیں،
جانچ اپنے آپ کو تیرا اللہ سے تعلق کیا ہے. اور یہاں فرق نظر آئے گا آپ کو. جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا وہ پریشانی اس کو پریشان نہیں کرتی. یاد ہے, کیونکہ پریشانی بھی پریشانی ہوتی ہے, وہ عذاب ہے. میری بات سمجھ گئے؟ آسان ہے بات بالکل. پریشانی پر پریشانی جو ہے وہ عذاب ہے. اور جو پریشانی کے بعد پریشان نہیں ہو رہا, الحمدللہ, وہ عذاب نہیں بلکہ کیا ہے, اس کے درجات بلند کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کے احساس دلا رہا ہے, وہ اپنے گناہوں سے بھاگ رہا ہے اور استغفار کی طرف چل رہا ہے, اپنے آپ کو بالکل ایکٹیفائی کر رہا ہے اللہ کی طرف. جو کمزوری ہے اس کو دور کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کے ساتھ ایسا تعلق رکھتا ہے کہ جو اللہ نے ایک حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے, اس حکم کے اندر وہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں دیکھنا چاہتا. ذرہ برابر بھی فرق نہ ہو اس میں. تو ایک آدمی اس کام کو کر رہا ہے لیکن اس میں فرق آ رہا ہے, اس کو پتہ نہیں فرق آ رہا ہے. جب اللہ اس کو اس طریقے سے جوڑتا ہے تو وہ جو تو عادت ہے, دیکھتے ہیں کہ میرے اللہ سے کچھ تعلق میں کیا معاملہ ہے, اس پریشانی آ رہی ہے, جو اعمال میں کر رہا ہوں اس میں کہاں غلطی آ رہی ہے اس عمل کے لیے, کیا اس کو میں ویسے بجا لا رہا ہوں. مثال کے نماز ہے, بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. اللہ بلاتا ہے, مسجد میں لاتا ہے, بٹھاتا ہے, نماز پڑھاتا ہے. تو اب اس نماز کو دیکھتا ہے کہ اس نماز میں کہاں کہاں میں غلطی کر رہا ہوں, کتنے کیسی نماز میں نے مجھے پڑھنی چاہیے تو کہیں اس میں غلطی ہو رہی ہے. یعنی درجات کی بات کر رہا ہوں. اس لیول پہ انسان سوچتا ہے. جب اس لیول کے انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, اس پریشانی میں وہ پریشان ہوتا ہے کہ جس حال پہ چلتا ہے, تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ کہیں میری غلطی کہاں ہے, تو پھر وہ اپنی عبادتوں کو ٹٹولتا ہے. جو عبادت نہیں کرتے وہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے بڑی غلطیاں سامنے ہمارے ہیں, لیکن جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں پھر اپنی عبادتوں کو دیکھتے ہیں کہ کہیں یہاں میری غلطی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو جو سمجھنے والے لوگ ہیں اس کو پورا ریویو کرتے ہیں, اس کو چھوڑتے نہیں اس بات کو. پھر کرنے کے بعد پھر اپنی نماز کو اللہ ان کے دلوں میں پھر القا بھی پتہ کر دیتا ہے کہ یہاں تیری نماز ہے, تو یہاں سنت کو توڑا اس نماز میں, تو یہاں توجہ کو ہٹایا تھا, تو یہاں اس طریقے سے اس چیز کو سنت کے طریقے پر ادا نہیں کیا, تو شطرنج میں اس طرح نہیں بیٹھا, سجدے میں تو نے ویسا کام نہیں کیا, کیونکہ اس کی تو ہر ادا بڑی قیمتی ہے. یعنی اس میں تو ایک انگلی اٹھا دینا بھی جو ہے سنت کے طریقے پر, یہ بھی جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ تم اس کو معمولی چیز سمجھتے کہ نماز کے وقت کھڑا ہو کے اپنی نگاہوں کو اس طریقے سے رکھنا جس طریقے سے نبی کے فرمایا, اس جگہ پہ ہاتھ کر رکھنا, اس انداز سے جھکنا, اس انداز سے بیٹھنا, یہ تو بہت ہی بڑا مقام ہے, بہت ہی بڑی چیز ہے یہ, جس کو معمولی چیز مت سمجھنا نماز کی. بس نماز ہو گئی تو یہ کیا ہے, ہمارا تعلق تو بھی صحیح نہیں نہ بن رہا اللہ تعالیٰ سے. تو یہاں بات یہ سمجھ آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. قریب بات کہہ رہا ہوں نقطہ. یہاں یہ فکرہ کہنے کے بعد انہیں دنیا کو اعلان کیا کہ دیکھو تم کیوں گھبراتے ہو, حسبنا اللہ, میرا تو ایک خاص تعلق ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, میں ایمان والا آدمی ہوں, مومن ہوں. تم سب پریشان ہو اس آگ کو دیکھ کر, لیکن کیوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, حسبنا اللہ, میرا اعتماد میرا بھروسہ تو مجھے اپنے رب پر ہے. سبحان اللہ. مجھے کس چیز کی فکر ہے, کیا مقام ہے پتہ ہے کہ مومن ہونے کے ناطے اس پریشانی کو کیا دیکھتے ہو, یہ بلکہ اب کیا تھا دیکھیں آپ کہ اس درجے کے پریشانی پر حضرت ابراہیم کی کیفیت کیا تھی کہ پریشانی سے پریشان نہیں ہوئے. سبحان اللہ. پریشانی سے پریشان نہیں ہوئے بلکہ ہنس کے کہا کہ بھائی مجھے پریشانی کس چیز سے, مجھے تو بھروسہ مجھے اپنے رب پر ہے. حسبنا اللہ نے مجھے میرا بڑا اعتماد پورا اپنے رب پر ہے, میں کیوں پریشان ہوں. اور سبحان, یہ بہت بڑا انعام ہے مومن کو. کتنا بڑا انعام دیا ہے کہ جو اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو جنت میں پھرتا ہے. سبحان, تو جنت میں پھرتا ہے. لوگوں کی نظروں پتہ ہوگا یار یہ بھی نہیں ہے, یار یہ حالات, اتنا سخت بیمار, یار یہ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ فلاں ہو رہا ہے, اور وہ تو اس کو تو کچھ فکر پتہ نہیں ہوتا. دنیا پریشان ہے اس کے لیے لیکن وہ پریشان نہیں ہے. کیا چیز دیکھیں, مومن عجیب چیز بنائی اللہ تعالیٰ نے. وہ کہتے ہیں میرے تو حسبنا اللہ, مجھے کس چیز کی پریشانی ہے ہی نہیں. دوست ہے میرا, جو کر رہا ہے وہ کرے گا, جس میں یعنی وکیل ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرا وکیل ہے, اسی پہ جو چاہے مقدمہ لڑے جیسے کرے. مجھے اس چیز کا, ہم تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا ایسے, جب کورٹ میں جائیں گے
وکیل آپ کو بات کر رہا ہے, ہم تو پیچھے کھڑے ہیں آرام سے اور پورے کانفیڈنس سے کھڑے ہیں کہ بھائی یہ بڑا اچھا اونچا وکیل ہم نے کیا ہے, وہ یہ ہمارا کیس لڑے گا, وہ یہ کبھی نہیں ہار سکتا. تو جس نے اپنا وکیل اللہ کو کر لیا ہو, سبحان اللہ, سچا کر لیا ہو, وہ کس چیز سے خبر آئے گا. یہ بڑے پریشان ہیں, اب تو جناب آپ کی بیماری کا یہ حال ہے, فلاں حال ہے. سواب یوز کر رہا ہوں جو اللہ نے حکم دی ہے, اسی گولی سے مر بھی سکتا ہوں, اسی سے بھی صحیح ہو سکتا ہوں, وہ میں لے رہا ہوں, قصہ ختم. مجھے اب کس چیز کی فکر ہے, موت ہو زندگی کیا ہے, یا مر گئے پتہ نہیں ہوگا بھی نہیں ہوگا, اب میری زندگی ہوگی ہی نہیں ہوگی, پتہ نہیں, یہ پریشانی آ رہی ہے. حالانکہ اس سے کوئی فائدہ ہے. یہ میں آپ کو اپنے زندگی کی پریکٹیکل ان لمحات کی بات کر رہا ہوں کہ میں دونوں لمحات سے گزر چکا ہوں اللہ کے فضل سے. واقعی ایسا ہوتا ہے, سبحان اللہ. جو اللہ کو وکیل بنا رہے وہ ہے, قصہ ختم. اس کی طرف سے آئیے بات, وہی کر رہا ہے, اس میں گھبرانے کیا بات ہے, کچھ بھی. لیکن یہ کب ہوتا ہے یہ بھی سن لیں, ہوتا کب ہے. یہ کیفیت تو اس وقت آتی ہے بھائی جب ہماری زندگی اس طریقے سے گزر رہی ہے, کچھ وہ کہے جا رہے ہیں, ہم کیے جا رہے ہیں. بولے سبحان. جب یہ زندگی ہوتی ہے اطاعت والی, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. صبح اٹھو, ہم صبح اٹھ رہے ہیں, اب آؤ, ہم اب آ رہے ہیں. روزہ رکھو, ہم روزہ رکھو. اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ رہے ہیں. اس کو مطلب بدکو نہیں, تم نے یہ کام وہ کام نہیں کر رہے. تو جب یہ تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے, سبحان اللہ, اطاعت کا یہ درجہ انسان پر آ جائے, تو پھر کیا پیدا ہوتا ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. لوگ کہتے ہیں جی وظیفہ بتا دو کہ پریشانی آئی ہے. میں جی تو میں 500 دفعہ پڑھتا ہوں روز, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ ہمارے یہاں یہ ہے, بس یہ پڑھ لو جناب, کام پورا ہو جاتا ہے. دیتے ہیں لوگ, وظیفے نہیں دیتے. یہ وظیفے نہیں ہیں, یہ زندگی کے پیغامات ہیں دوستو. وہ دیکھو حضرت ابراہیم نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, بس چل تم بھی پڑھو, مصیبت دور ہو جائے گی. یہ نہیں دیکھتے کس زبان نے ادا کیا تھا, اس نے تو اپنی کیفیت بتائی ہے. لوگ پریشان تھے تو اس نے ہنس کے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو اللہ تعالیٰ کی فکر اتنا پسند آیا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے تو راز ہی کھول دیا ساری امت پر. تو راز کھل گیا کہ تم توکل کر لو, اپنا وکیل بنا لو سچا. تو پھر کسی پریشانی, پھر تو زندگی جنت ہے تمہاری. لیکن بنتی کیسی ہے, ویسی جیسے حضرت ابراہیم السلام نے اس مقام کو پایا. صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں بھائی, سن رہے میری بات, سمجھ آ رہی. تو ہم جو گھبراتے ہیں پریشان, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ عذاب بن جاتا ہے. سخت ترین ایک پریشانی اتنا عذاب بن جاتی ہے کہ آدمی کہتا ہے خودکشی کر لوں میں, اور لوگ خودکشی کرتے ہیں, یعنی اپنی جان کو خود ختم کر رہے ہیں. کتنا بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کا, سکون ہی نہیں مل رہا. اس پریشانی سے کہیں زیادہ پریشانی ہے, پسینے پسینے ہو رہے ہیں, برا حال ہو رہا ہے, بھاگتے پھر رہے ہیں کہ یا اللہ اب کیا ہوگا, اب یا اللہ اب کیا کریں گے, یا اللہ کیسا ہوگا, یا اللہ فلاں ہوگا, گھبرائے پھر رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ عذاب ہے, یہ تو عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تو ہے ہی نہیں مومن کے ساتھ معاملہ. پریشانی تو آتی ہی نہیں اس وجہ سے. میں پریشانی سے عذاب تھوڑی دیتا انسان کو, اللہ تعالیٰ کا تو عذاب خود بنا لیتا تھا. اگر پریشانی سے عذاب دینا ہوتا تو حضرت ابراہیم السلام کیوں نہ پریشان ہوتے. نہیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کسی بھی چیز پہ انسان کہہ رہا ہے الحمدللہ, تو اللہ تعالیٰ ایسے واقعات پیدا فرما دیتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے, یہ کیسے ہو گیا کام میرا, کس طرح سے بن گیا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے 2 بزرگوں کا. ایک زمانے ایسا تھا کہ جیسے بہت زیادہ بزرگ ایک ساتھی تھے, وہ ہم نے زمانہ ہمارے نظر سے گزرا ہے الحمدللہ. تو یہ ایک زمانہ تھا ہر درجے کا اللہ اولیاء کتب غوث سے بھرا ہوا زمانہ تھا. تو اس میں 2 بزرگ تھے جن کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. فضل اللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے شیخ ہیں, فضل اللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے نور. اور انہی کے دور میں ایک اور بزرگ تو بہت تھے, جیسے میں بتا رہا ہوں اس دور کے اندر بڑے بزرگ تھے. شیخ زیاد رحمۃ اللہ بھی اس موج میں تھے. دوسرے بزرگ اس زمانے میں تھے حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. سنا ہوگا آپ نے نام کا. بڑے درجے کے مفسر قرآن تھے, تفسیر ان کی قرآن کی لاجواب تھی. یعنی روز شام کو تفسیر ہوتی تھی. شیراں والا دروازہ لاہور کا مشہور تھا, تو ہزاروں کی تعداد سے لوگ بیٹھتے تھے. پہلے اللہ کا ذکر کراتے تھے روزانہ, اور ذکر کے بعد پھر مغرب کے بعد
تفسیر کرتے تھے قرآن کی، بڑا ہوتا تھا مجموعہ، اور کئی کافی ایمان لائے تھے اس میں، مسلمان ہوئے تھے، اس درجے کا ان کا تفسیر کو، کیونکہ خود بہت درجے کے بزرگ اللہ والے تھے، صاحب کشف بزرگ تھے. تو یہ دونوں بہت درجے کے بزرگ تھے، لیکن ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی. ہوا یہ کہ حضرت فضل القاشی رحمۃ اللہ کہیں تبلیغ سے تشریف لا رہے تھے. عبد المالک خانیوال والے رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ جنوں میں سے ہیں، وہ ان کے ساتھ تھے. اب میں بتا رہا ہوں حسب اللہ کی بات بتا رہا ہوں، کس طریقے سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جو بھروسہ رکھتا ہے اس کی تکلیفوں کو کیسے دور فرماتے ہیں، یا اس کی خواہشات کو کیسا پورے کرتے ہیں. اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی، شاید وہ آپ لوگ سمجھ جائیں اس بات کو، تو بہت اچھا رہے. تو عبد المالک کہنے لگے کہ ہم لاہور سے ہمارا گزر تھا، تو حضرت کہنے لگے کہ مالک جی حکم فرمایا. کہتے یار مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے، اللہ والوں کا عجیب شان ہے. کہتے یار میں دل کر رہا ہے مچھلی کا سالن کھاؤں میں، پتہ نہیں کیوں دل کر رہا ہے میرا. تو وہاں پیسے پوچھے تھا، فقیر آدمی نے، پیسے نہ دونوں ان کے پاس نہ ان کے مرید کے پاس، شیخ کے پاس. ان کا جی اچھا چپ، وہ کیا گئے اب دل کر رہا ہے شیخ کا کہ میں مچھلی کھاؤں. سامنے مسجد میں جائے، کہتے یہ کس کی مسجد ہے؟ کہتے یہاں حضرت احمد علی لاہوری صاحب درس دیتے ہیں قرآن کا شعر. کہتے چلے جا پھر یہیں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر. انہوں نے کہا تو کہنے کہ حضرت نے یہ بات کہی اور ہم داخل ہوئے. وہاں پہ غسل خانہ تھا، پاکستان مسجد میں ہوتے ہیں نا غسل خانے بنے ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے نا، آدمی جاتے ہیں وہیں نہا لیتا ہے، ٹھنڈا پانی کر لیتا اپنا نماز سے پہلے، تو ظہر کا وقت سے پہلے وہ اس میں چلے گئے، غسل خانے میں چلے گئے نہانے کے لیے. تو کہتے میں باہر بیٹھ گیا تو دیکھا ننگے سر اور بڑے عجیب کیفیت کے ساتھ حضرت تشریف لا رہے ہیں، حضرت احمد علی رحمۃ اللہ بڑی عجیب کیفیت کے ساتھ اپنے حجرے سے نکلے آ رہے ہیں. کہتے کون آیا کون آیا کون آیا؟ میں اشارہ کیا. میں نے کہا حضرت کوئی ایسا تو نہیں، لیکن حضرت تشریف لائے ہیں فضل القاشی رحمۃ اللہ علیہ. کہتا اچھا کہاں ہے وہ؟ کہتے یہ غسل کر رہے ہیں. اچھا اچھا. کہتے بڑے گھبرائے سے تھے. اس کے بعد گئے گھر تو کھانا لے آئے، کھانا لا کے پیش کیا تو مچھلی تلی ہوئی تھی اور ڈھیر سارا تھا. یہ حضرت مالک رحمۃ اللہ بتا رہے ہیں واقع. تو اب آگے بات سننے والی ہے. وہ تو سب بزرگ تھے اس وقت نا، تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا تھا. کھا پی لیے تو وہ الگ گیا حضرت کے پاس، حضرت فضل ان کے پاس، احمد لاہوری رحمۃ اللہ کے پاس. کہنے حضرت واقعہ یہ تھا کہ جب ہم چلے تھے تو انہوں نے مچھلی مانگی تھی اور مچھلی تو آ گئی، لیکن یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے مچھلی کھانی ہے؟ سبحان اللہ. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ شاہ جاننا چاہ رہے ہوں کہ بتائیے کیا انداز تھی، کیا چکر کیا تھا، کس طرح ہم ان کو ہوا؟ تو بڑا پیارا جواب انہوں نے دیا. کہتے ہیں کمال میرا نہیں، کمال تو اس کا تھا. بولے سبحان اللہ. سمجھائی بات کہ کمال تو میرا نہیں، کمال تو اس کا تھا. ابھی اس نے قدم نہیں رکھا تھا تو اللہ نے میرے دل میں الکا کر دیا کہ تم نے مچھلی پکانی ہے آج. تو میں مچھلی پکا کے لے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. انسان کو اللہ اپنے بندے سے جب محبت کرتا ہے تو اتنی خواہش بھی نہیں ڈالتا. پریشانی تو کہا یہ نہیں دیکھا میرے پاس پیسہ نہیں ہے یا میرے پاس ٹکا نہیں ہے، میرا مال کیسے ہوگا، میں کہاں سے کھاؤں گا. خواہش ظاہر کر دی اپنے مرید سے. کیا دل تو کر رہا ہے، دینے والی ذات کون سی ہے؟ حسبنا اللہ. لیکن تعلق کیسا تھا؟ سبحان. ان کا تعلق تو ایسا تھا نا کہ جو رب نے فرمایا تھا اسی پہ چلنا ہوتا تھا. تبھی تو آج ان کا نام زندہ ہے. آپ انہیں کے نام سے تو بیٹھے ہیں یہاں اور ذکر کر رہے ہیں. یہ ثواب کن کو جائے گا؟ حضرت قاشی رحمۃ اللہ. تو میرے بھائیو اب ذرا سوچنے والی بات ہے، ہم اپنے گریبانوں جھانک کے دیکھیں. وہ اتنا نہیں کھاتے تھے جتنا ہم کھاتے ہیں. ان کے پاس اتنی آسائشیں نہیں تھیں جتنی ہمارے پاس ہیں. ان کے پاس یہ صحت نہیں تھی جو ہمارے پاس ہے. ان کے پاس یہ گاڑی نہیں تھی جو ہمارے پاس ہے. ان کے پاس اتنے بینک بیلنس نہیں تھے جو ہمارے پاس ہے. ان کے پاس اتنی سہولت نہیں تھی جو ہمارے پاس ہے. ہم کیا ہے کہ زندگی ہے ہماری. ایک لمحہ سوچیں ہمارا اللہ سے کیسا تعلق ہے. کیا ہم شکر گزار بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ مجھے پتا صبح سے لے کے شام تک ہمارا کام جو ہوتا ہے نافرمانی میں ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ مت کرو، ہم نے وہی کرنا ہوتا ہے. نہیں جی کیا کریں مجبوری ہے. اللہ کہتا ہے یہ مت کرو، ہم نے تو وہی کرنا ہوتا ہے.
جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہم نے اس کو حلال کر لیا ہے، اور جس کو حرام کیا ہم نے حرام حلال کر لیا ہے اپنی طبیعت کے مطابق زندگی. اور اب تو زمانہ ایسا آ گیا کہ بالکل ہی ڈاؤن ہو گیا سارا معاملہ، حلال حرام والا معاملہ ہی ختم ہو گیا. ذہن میں ایک آیت آ رہی، پوری آیت ہے سورہ نمل کی شاید آیت، اس میں پورا اللہ نے یہ بات بتائی ہے، مثال دے کر قوم کی. یہ تو تقسیب ہے اللہ کے ساتھ. اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہو تم، جھوٹ بول رہے ہو میرے ساتھ، مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہو. میں نے تو اس کو کہا ہی نہیں حلال، تم اس کو حلال کیسے کر رہے ہو مسلمانوں کو. زندگی کے اوپر سے ڈاؤن تک ہماری زندگی کا معاملہ ہے. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں وظیفہ بتا دیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، رگڑے مارتے رہو حسبنا اللہ، تمہیں کیا تم پہ کیا اثر ہوگا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا. بھائی اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہو سے تم نے چیزیں لینی ہے اور اپنی پریشانی کو ختم کرنا ہے، اس دنیا کو بھی جنت بنانا ہے. مومن کی زندگی تو یہ بھی جنت ہے. تو ایک مقولہ ہے، پتہ ہے حدیث کا ٹکڑا ہے، مومن کی شان تو یہ ہے کہ جس وقت وہ مرتا ہے تو وہ تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس جنت سے اس جنت میں چلا گیا، اس کو تو فرق ہی نظر نہیں آتا الحمدللہ. اور اس کی کیفیت آسان ہو جاتی ہے ماشاء اللہ. مجاہدات بہت کم ہو جاتے ہیں، وہاں تو کھانا پینا ہے، وہاں مزے مزے ہیں، وہاں کا مجاہدہ. جس جنت میں جائے گا نا آدمی کہے گا چلو کیا بات ہے، گھڑی دیکھے گا یہ نماز کا ٹائم نہیں ہوگا. سبحان اللہ آسان کی بات نہیں آ رہی، جماعت کریں جلدی کریں، جنت میں کرا ہوگا. پوچھتے ہیں بھائی کیسی بات کر رہے ہیں، یا نماز نہیں ہے، ایش کرو سو کرنا. نہیں یار بتاؤ کہ ہمیں تو فجر کی نماز، بھائی کیا ٹائم ہے فجر کی نماز کا. سبحان اللہ. تو وہاں کا مجاہد ہے، کہتا ہے بھائی وہ جگہ ختم ہو گئی ہے، عادت ڈالو یہاں، سو مزے کرو، اپنا مینو بتاؤ کھانا کیا ہے، ناشتہ کیا کرنا ہے تمہیں، کیا بات کرتے. سبحان اللہ. کون سی نماز ہے وہ ختم ہو گئی نماز ہے. جس کی تم نماز پڑھتے تھے اس کی دیدار کی بات کرو یہاں سے. کیسی باتیں کرتے. تو یہ ہے معاملہ. بیچارہ نیا نیا گیا ہوگا نا تو عادت پڑی ہوتی ہے آدمی کو ماشاء اللہ. نیا نیا آدمی تبلیغ سے آتے ہیں چلا کھینچ کے تو فٹافٹ ہستی نے چلا لیتے ہیں نماز. بھاگتی کدھر جا رہا ہے، ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہو. نہیں نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہ حال ہوگا. ہم جب جائیں گے جو نمازی ہوں گے، محنت کی ہوگی، جنت میں ڈال دے گا تو جنت جا کے نماز کا ٹائم کب ہے یار، گھڑی آئی گھڑی کیوں لگائی. وہاں تو یہی باتیں ہوں گی، جا کے ٹھنڈا کریں گے اس کو. ٹھنڈے ہو، دیکھو تمہیں اب پتہ چلے گا ابھی ہوتا کیا ہے تمہارے ساتھ. یہاں تب بھول جاؤ گے نمازیں. تو بس ایک ہی کام چلتا ہے، کیا کہ جس وقت تم جنت میں پہنچو وہ کیا ہے کہ ساری عبادتیں ختم ہو گئی سوائے ایک عبادت کے، اور وہ اللہ کا ذکر ہے. اب وہی ہم یہاں کرتے ہیں. اندازہ لگو نماز وہاں ختم، روزہ وہاں ختم، حج وہاں ختم، زکاتیں وہاں ختم، صدقے وہاں ختم، سب ختم. لیکن جو یہاں ہم نے ختم کیا ہے وہاں وہ بھی چلے گا. وہاں سبحان اللہ چلے گا، الحمدللہ چلے گا، اللہ کی تسبیحات چلے گی. وہاں جب بلایا جائے گا نا کسی کام کے لیے، بیل نہیں ہوگی. آپ کو کوئی چیز ہوگی تو آپ کہیں سبحان اللہ، فوراً آ جائیں گے فرشتے صاحب، جناب حکم. اور جس کو یاد ہی نہیں ہے کلمہ، جس کو کبھی ذکر ہی نہیں کیا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا. تو بھائی اپنی زندگیوں کو ہم صحیح کریں، اپنی عقل سے استعمال کریں. بہت جلدی موت آنے والی ہے. آج ہی بیٹھے ہیں، آج ہی ہم یہ جو بیٹھے ہیں یہی توبہ کر لیں، بہت کام ہو جائے گا. کرتے ہیں وعدہ. فائدہ تمہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کیا فائدہ، تم نے اگر میری بات ماننی شروع کر دی، جس سے میں رک جاؤ، جس سے میں کرنا شروع کر دو، اور آگے پیچھے دیکھنا نہیں، کیونکہ رب کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ جیسے موٹر پہ جاتے ہیں نا، 70 دبائے جا رہے ہیں، بھائی دیکھ تو صحیح آگے کیوں کہ 70 لکھا ہے، چلا سکتا ہوں، میں 70 چلاؤں گا. کیسے روک سکتے ہیں؟ نہیں دیکھتا آگے پیچھے. آج نا پتا ہے 70 دیا آرڈر، میں 70 چلاؤں گا، زیادہ تو نہیں چلا رہا، دبائے جا رہا ہے، دیکھ ہی نہیں رہا. یہ اللہ کا حکم ہے. ہمیں نہیں دیکھنا یہ کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، اس میں نقصان ہوگا، اس میں نقصان ہوگا. بالکل نہیں. بس ثابت ہو رہا ہے شریعت سے کہ اللہ کا حکم آ رہا ہے اس چیز پہ یہ مت کرو، رک جاؤ. جیسے بریک لگتی ہے نا ایک دم، ایسے ہاتھ کھینچ لو، نہیں چلے گا یہ کام، یہ حرام ہے، نہیں چلے گا. جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو اللہ کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پھر اس کا تو مزہ دیکھے گا کہ پھر میرا اور تیرا توکل کیسے چلتا ہے. تو نے مجھ پہ اعتماد کیا تو دیکھ، تو جب اپنے رب پہ اعتماد کیا تو دیکھ میں تجھے کیا کچھ دیتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے کہ تو نے دنیا کو چھوڑ کے مجھے مانا ہے، مجھ پہ اعتماد کیا ہے. یہ تیری تکلیفیں جو ہیں، اب تیری تکلیفیں تجھے پریشان نہیں کر سکتی، تیری راحت بن جائیں گی، موجب راحت بنیں گی، تجھے راستہ دکھائیں گی تکلیفیں.
کر لو بھائی وعدہ تھوڑا سا اپنے آپ سے، کیوں ہم ڈمی بنے بیٹھے ہیں. 2 باتیں اس میں مجھے سمجھ آئیں اس آج کی بات جو میں نے کی ہے. 2 باتیں اس پہ آپ بھی کوشش کریں کرنے کی. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتماد اور تعلق پیدا کرنا ہے. کیسے بندے ہیں ہم؟ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے ساتھ ہم نے اعتماد کا اور توکل کا تعلق پیدا کرنا ہے. اگر یہ تعلق نہیں ہے تو ہم یہاں بھی جہنم میں اور وہاں بھی جہنم میں ہوں گے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر یہ تعلق نہیں ہمارے میں، جھوٹ بوٹ نہیں بول سکتا ہاں جی ہم تو بڑا اللہ پہ بھروسہ کیے ہم تو، یہ تو 1 سیکنڈ پتہ لگ جائے گا. 1 سیکنڈ اللہ نے پریشانی ڈالی نہیں، پتہ لگ جائے گا کتنا توکل ہمیں بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ تعلق بحال کریں اپنا زندگی کا. اگر ہم نے زندگی بہت گزار دی ہے، بڈھے بھی ہیں جوان بھی ہیں سب بیٹھے ہیں، بچے بھی ہیں، اس میں آسی سے سمجھ جائیں اس بات کو کہ ہم نے بے توکل اور بے اعتماد کے ہم نے زندگی اللہ تعالیٰ گزاری ہے. اور ہم نے آج کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ یہ رشتہ اپنا بحال کرنا ہے. بحال سمجھتے ہیں؟ اردو میں دوسرا لفظ نہیں آ رہا اس کے بارے میں. بحال کرنا ہے، اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور کیسے ہوگا یہ رشتہ ہمارا؟ کیسے بحال ہوگا؟ دوسری بات کیا تھی؟ وہ اس طرح ہوگا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا شروع ہو جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننا شروع کر دیں گے تو یہ رشتہ خود بخود ڈیولپ ہو جائے گا ہمارے اندر. جب تک بات نہیں مانیں گے یہ نہیں چلتا کہ ایک مان لی چھوڑ دی، ایک نقطے کے برابر بھی ہمارا قدم اور سانس نہ نکلے جو اللہ کی نافرمانی پہ ہو. تب مزہ دیکھیں. آپ توکل کرو اور بحال ہو گیا رشتہ. کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی چلہ نہیں ہے اسلام کے اندر. یاد رکھ، چلے نہیں ہمارے یہاں. چلے سے مراد یہ نہیں جو تبلیغ بھائی کرتے ہیں، یہ چلہ نہیں کہہ رہا. 40 دن پہ کسی چیز پہ کوئی کام کرنا اس کو چلہ کہا جاتا ہے. جیسے میں کہوں 40 دن یہ وظیفہ کر لو، یہ کیا کہیں گے اس کو؟ چلہ کہتے ہیں. ایک تو چلہ پیٹنٹ ہے نا جو ہمارے بھائی جاتے ہیں تبلیغ بھائی لگاتے ہیں، الحمدللہ. وہ نہیں، وہ تو اگلی بات ہے. جب میں چلے کا استعمال کرتا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے وظیفے کے لیے 40 دن لگتا ہے. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا 40 دن یار یہ کام تو کر لے جن تیرے قابو آ جائے گا. وہ 40 دن لگ رہے ہیں دن بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کچھ پڑے جا رہا ہے کہ جن اب آئے گا جی میرا دوست بن جائے گا، میں نقطہ ماروں گا چاہو یہ لیا وہ جن لے آئے گا. لوگ کرتے ہیں نا یہ جن وغیرہ قابو کرتے. یہ ایسا ہے ہی نہیں کوئی ہمارے، یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے اسلام میں. کس سے مناتی یہ بات؟ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، تو یہ پڑھ لو تو نہیں. یہاں تو ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کا فرما بردار بن جاؤ. اللہ اور بندے کے درمیان بہت رشتے، قیمتی رشتے ہیں، بہت قیمتی رشتے ہیں. جس نے یہ کہہ دیا اقرب من حبل الورید کہ میں تو تیری شاید رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہیں دور کیوں سمجھتا ہے؟ یعنی تو اتنا سوچنا بھی ہوگا کہ میں نے مچھلی کھانی ہے، میں اپنا ایک خادم بھیج دوں گا تجھے مچھلی تیار کر کے دے گا. اور وہ کہتے ہیں میں خواب و خیال میں کبھی ہم نے مچھلی نہیں کھائی. وہ حضرت احمد علی دھاوری رحمۃ فرما رہے ہیں کہ آج خود میں بھی حیران ہوں کہ کس طرح میری بیوی نے پکا لی، میں کہاں سے مچھلی لے کے آ گیا، کہاں سے بھاگ کے لیا، اچانک کہاں گئی. ہم تو کبھی کھائی نہیں. حکم تھا اس کا کہ میرے بندے کی خواہش ہو چکی ہے مچھلی کھانی اس نے، حالانکہ وہ مجھے درجے کے بعد نہیں تھے. تو بھائی یہ تو مشکل نہیں ہے کوئی ایسا کام انسان کا ہو جانا. یہ تو بحال ہو گیا رشتہ. تیسری چیز کیا جو سمجھ آئی ہے مجھے الحمدللہ، بات تو میں بڑی قیمتی بات تھی، وہ بھی اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر کہ جو عبادت ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی، جس نے جنت میں رہنا ہے وہ اب ہم نہ کریں. جو سوچنے کی بات ہے مجھے بتائیں، تو اس عبادت کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ کا ذکر کے ساتھ پابندی سے انسان قائم رہ پائے. تو یہ 3 چیزیں کرنی ہیں دوستو الحمدللہ. پھر تو یہ مجلس کامیاب ہے ہماری. بیٹھنا بھی کامیاب ہو گیا، بیٹھنا بھی کامیاب ہو گیا، آنا بھی ہمارا مبارک ہو گیا. اللہ نے ہمیں بھیجا وہ بھی قبول ہو گیا. اگر بس سن کے چلے گئے بس جی آئے تھے چلے گئے، تو یہ اس سے فائدہ تو نہیں ایسے ذکر کرنے سے. سمجھے بات پہ؟ کرتے ہیں وہی نہیں سے. تو آج سے محنت کرنی ہے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے رشتے کو بہت مضبوط کر لیں. وہ کون سا ہے؟ حسبنا اللہ